أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں وہ چیز جو انہوں نے دی ہے اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل سہمے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے، یہی لوگ وہ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل حق کے ساتھ بولے گی اور ان پر ظلم ذرا بھی نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا بیان تھا جو اللہ سے غافل ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دے کر ان کو مال دیا، اولاد دی اور ان کو فائدہ پہنچایا، اور اس فائدے پہنچانے کو وہ اللہ کی طرف سے انعام سمجھنے لگے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل سمجھ بیٹھے. تو ان کے اس وہم کو دور کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دے کر فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے لیے نیک کاموں میں جلدی کر رہے ہیں، خیر کے کاموں کے اندر ہم ان کے لیے جلدیاں کر رہے ہیں، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. حقیقت میں نیک کاموں میں جلدی کرنے والے لوگ یہ نہیں ہیں، بلکہ نیک کاموں میں جلدی کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. تو یہاں پر کچھ صفات بیان کی گئی ایمان والوں کی. اس سے پہلے بھی کچھ صفات کا بیان تھا، یہاں بھی کچھ صفات کا بیان ہے. سب سے پہلی صفت بیان کی کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی ہیبت سے، اس کی رعب و جلال سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس قدر عظمت والا ہے، عظیم الشان ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا قہار ہے، جبار ہے. اس کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی ہیبت سے، اس کے جلال سے، اس کی کبریائی سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے ڈرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت جو بیان کی گئی کہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یہ معمولی صفت نہیں ہے. یہ جس انسان کے اندر ہوتی ہے اس انسان کو وہ غافل نہیں کرتی. جس انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، خوف خشیت پیدا ہو گئی، اس سے گناہ ہو ممکن نہیں. وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور اس کا کوئی نیک عمل چھٹ جائے بہت ناممکن ہے. یعنی ایسا عام طور سے ہوتا نہیں. جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، خدا کی عظمت اور بڑائی جس کے دل میں اتر گئی، پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے آسانی کے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے مشکل سے گناہ ہوتے ہیں. وہ حرام سے بھی بچیں گے اور حلال کا بھی اہتمام کریں گے، نیک اعمال کا بھی اہتمام پابندی کرتے ہیں اور برے کاموں سے بھی رکتے ہیں. تو یہ انسان کو جو چیز چلاتی ہے نیک اعمال پر اور گناہوں سے جو روکتی ہے وہ خوف خدا ہی ہے.
مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں جو اللہ نے احکامات بیان کیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خوف بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. بار بار اللہ کہتے ہیں ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیز کرو، بچو بچو. تو یہ خوف خدا جس آدمی کے دل میں آ جاتا ہے وہ خدائی قانون پر عمل کراتا ہے. اور ایک دنیا کا قانون ہے، انسان نے قانون بنایا لیکن اس کو پولیس کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر اس پر عمل کرایا جاتا ہے. خوف کسی کے دل میں نہیں ہوتا قانون کا. زبردستی لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن خدائی قانون وہ قانون ہے کہ جس پر عمل کرانے کے لیے نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی طاقت ہے. بس خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو تنہائیوں میں بھی اللہ کے حکم پر کھڑا رکھ رہی ہے، جبکہ وہاں نہ کوئی پولیس ہے، نہ وہاں کسی کا ڈر ہے، نہ وہاں اسے کوئی روکنے والا ہے. لیکن جنگل میں بھی اگر ہوگا وہ وہاں بھی خدا کا حکم پورا کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے خدا کا ڈر ہے. اسے محسوس ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. تو یہ جو انسان میں ایک احساس ہے اور یہ جو خوف ہر وقت لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ کوئی معمولی طاقت نہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے انسان، جو انسان کو لے کر چلتی ہے اور اسے گناہوں سے روکتی رہتی ہے، اسے نیک اعمال پر کھڑی کرتی ہے. تو ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. جس آدمی میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، عظمت آ گئی، بس اس کے لیے تو نیک اعمال آسان، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دوسری صفت بیان کی کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں. تیسری صفت بیان کی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے، یعنی جو اختیارات خدا کو حاصل ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں مانتے. یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے، فلاں بزرگ اور فلاں ولی، فلاں عالم کو، فلاں شیخ کو اور فلاں انسان کو بھی اختیارات حاصل ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے اسی طرح فلاں بھی ادا کرتے ہیں. یہ شرک نہیں کرتے. اور اسی طرح چوتھی صفت بیان کی کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس کو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل سہمے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس بات سے کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے خوف خدا. اللہ کے راستے میں مال بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، لوگوں کا تعاون بھی کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی پہنا رہے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے باوجود ان کے دلوں میں کبھی گھمنڈ، بڑائی، اپنے مالدار ہونے کا یا اپنے بڑا ہونے کا کبھی احساس اور خیال تک نہیں آتا، بلکہ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں تو دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہیں تو دینے کے بعد تو انسان کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ڈرنا چاہیے. ہم نے نیک کام کیا تو خوش ہونا چاہیے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، زکوٰۃ دی ہے، گناہ نہیں کیا، صدقہ دیا، گناہ تھوڑی کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ڈرنے والے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ چوری کرنے والے تھے یا یہ شرابی تھے اس لیے ڈر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے محنت بھی کی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، جان بھی لگائی اور پھر ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہماری نیت میں کچھ کھوٹ آ گیا ہو، وہ ہمارا یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو، اس میں ہم نے کسی اور کو بھی شامل کر لیا ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے عمل میں اخلاص کی کمی رہ گئی ہو، ہمارے عمل کے اندر کچھ کوتاہی رہ گئی ہو. اس بات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہہ دی جائے کہ تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں، تو پھر ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے.
اس بات سے ڈرتے ہیں، تو یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق، وہ جو نماز پڑھیں اس کا کیا کہنا، ان کے خشوع کا، ان کے خضوع کا، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے بہت ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور میرے گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور مجھ پر رحم فرما دے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب حضرت ابو بکر جیسا انسان جو تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہو، اور جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، غار کے اندر آپ کے ساتھ رہے، ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی نیکیوں کے برابر عمر بھی نہیں پہنچ سکے، تو بھلا ان سے نماز میں ظلم ہو جائے گا؟ کیا عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان سے ظلم ہوگا؟ اور ان کو اللہ کے رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر دیا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان نے نماز پڑھی ہے، ظلم تھوڑی کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کو مارا نہیں، تو نماز میں یہ دعا اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جب نیک عمل کرے، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی نیک عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، اس میں اپنی طرف سے اپنے طور پر کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ کر کے دکھاؤ آپ، اس میں ضرور کوتاہی رہ جاتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر کے دکھا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی ہم سے عبادت چاہتے ہیں، ایک انسان بندہ اللہ کی مراد کو سمجھ نہیں سکتا، وہ اس جیسی عبادتیں پیش کر کے دکھائے، ممکن نہیں ہے۔ ضرور کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اور اخلاص کی بھی کمی ہو سکتی ہے، اور عمل کے اندر بھی کمی کوتاہی کا امکان ہے، اس لیے ہر عمل کے بعد انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث نے یہ تعلیم دی کہ آدمی کو نیک عمل کرنے کے بعد کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو آج اتنے بڑے عمل کیے، میں نے آج یہ کیا، میں نے آج اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے آج یہ کیا، میں نے آج اتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ نیک عمل کرنے کے بعد آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اور مومنین کی صفات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل بھی کرے اور ڈرتا بھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیک عمل تو میں نے کر دیا، اخبار میں بھی میرا اشتہار آ گیا ہے، لیکن اللہ کو قبول ہوا، اللہ کے یہاں پسند بھی آئی نہیں آئی، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل سہمے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عمل کسی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، آدمی کیسا بھی عمل کر لے اور وہ عمل اس کو نجات دلائے آخرت میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نجات جو ملے گی وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ملے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلائے گا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دلا سکتا، ہاں اللہ کا فضل، اس کا رحم مجھ پر ہو جائے، اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے تو ایک الگ چیز۔ جب نبی یہ بات کہہ رہے ہوں تو عام انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے اعمال پر اترائے اور اپنے عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تعلیم دے رہی ہیں کہ آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کر لے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں اللہ کی منشا کے مطابق ہوا بھی نہیں، اس میں اخلاص بھی تھا ہی نہیں۔
اس لیے فرمایا کہ یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ اس کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی انسان کو، کسی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے، یعنی ہم نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز بہت بھاری حکم ہے، یہ ہماری بس میں نہیں ہے، ہمارے لیے صبح اٹھنا، گرمی میں جانا، سردی میں اٹھنا، یہ ہماری طاقت سے زیادہ ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے بس میں ہے، اگر اس کو ٹرین پکڑنی ہو، کسی سفر میں جانا ہو، کہیں ایگزام دینا ہو، اور اس کو کہا جائے کہ صبح سویرے 4 بجے تمہیں اٹھنا ہے، تو اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اٹھنے کے لیے۔ کوئی پروگرام ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے انسان پوری رات جاگ لیتا ہے، تو کیا اللہ کے ایک حکم کے لیے نہیں اٹھ سکتا؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتا؟ یہ تو اللہ کا کرم سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، نیک عمل کی بھی توفیق دے دی، اور ساتھ ساتھ اس نے نیک عمل پر ہمارے لیے اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرما دیا، اور یہ کہا کہ تم نیک عمل کرو گے تمہیں یہ ملے گا۔ اس کی مرضی تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم نیک عمل کرو اور تم کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی مرضی ہے۔ اس کی تو بڑی مہربانی ہے، اس نے نیک اعمال کا بھی ہمیں حکم دیا اور ساتھ ساتھ پھر اس پر انعام بھی دے رہا ہے، ورنہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منع کر دے کہ میں کسی کو کسی عمل پر کچھ نہیں دوں گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمارے پر جو احسانات کیے وہ بھی بے شمار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل سچ سچ بول دے گی۔ جو آدمی جیسا کر رہا ہے آج کے زمانے میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر وہاں ہیرا پھیری کرے گا تو وہ کتاب یعنی نامہ اعمال وہاں پر بیان کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نامہ اعمال بھی ان کو پڑھ کر سنا دیا جائے گا، اور کسی پر ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر گناہ کیے اس کو سزا مل جائے، یا کسی نے نیک عمل کیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔